سے مثبت خبریں ہمیں کہا گیا ہے کہ مثبت خبریں پیش کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے، آپ کے دوست جو ہیں جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بناؤں گا۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں سے کبھی بھینسیں، گائیں، کٹے اور بچے نکلتے تھے، اب وہاں سے پڑھے لکھے نوجوان نکلیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت اچھا فیصلہ ہے، وہاں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جتنے زیادہ نہیں، یہ تو ایک علامتی ہو گیا نا، وہ تو پورے پاکستان میں بننے چاہیے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے اظہار تھا کہ ہم کتنی شد و مد سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم تعلیم حاصل کرے۔ دیکھیں، جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے تعلیم کے حوالے سے اچھی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اوورآل اگر ہم تعلیمی معیار کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت گر رہا ہے دن بدن۔ اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی رینکنگ چیک کریں تو وہاں پر یونیورسٹیز کی رینکنگ نہیں ہے، تو اوورآل ہے کیا اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، میں شریف صاحب کا ایک اس فیلڈ میں بہتری کر گئے ہیں، گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستانی یونیورسٹی کی رینکنگ اوپر گئی ہے، وہ اس کے اندر صرف ایشیا کے اندر جو ہے پچھلے سال جو ہے وہ نسٹ یونیورسٹی کا نام آیا تھا، باقی کسی یونیورسٹی کا کوئی عالمی رینکنگ کے اندر کوئی نام نہیں ہے۔ اوورآل اگر عمران خان صاحب اس کو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اچھا اقدام میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے خد و خال کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم کی اگر ہم بات کریں، جو وقت کی نزاکت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس دوران ہمیں مزید یونیورسٹیوں کی ضرورت اس طرح کی نہیں ہے، ہمیں اوپن یونیورسٹیز کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ کو آپ ہنر مند بنائیں، ان کو آپ ٹیکنیکلی طور کے ان کو آپ ایجوکیٹ کریں۔ اب اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے اندر عام طور پر لوگوں کا تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کی لیبر بہت سستی ہے، حالانکہ وہاں کی لیبر سستی نہیں ہے، وہاں کی لیبر ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو ماڈرن گیجٹس کو استعمال کر کے چیزوں کو کم وقت کے اندر بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کاسٹ سستی مل جاتی ہے۔ فلپائن کو بھی گلف میں یہی فائدہ ہے کہ ان کی جو لیبر ہے پڑھی لکھی ہے۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کتنے گریجویٹ ہر سال کی بنیاد پر کر رہی ہے، اور ان گریجویٹ کی اگر آپ پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی مینشن نہیں ہے۔ آپ کو ایک اورینج ٹرین بنانی ہے تو آپ کو چائنا سے انجینئر لانے پڑتے ہیں، لاہور کے اندر ایک مال بنتا ہے آپ کو فرانس کے انجینئر لانے پڑتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر بھی زیادہ غور کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے اس وقت پاکستان کو ایسے اوپن تعلیمی ادارے چاہیے جہاں پر آپ لوگوں کو جو ماڈرن گیجٹس ہیں، ماڈرن ٹیکنیکل اوپن ٹیکنیکل ڈپلومے کروائیں، اور جو ہمارا نوجوان عام طور پہ ویسے پھر رہا ہے جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کیونکہ آگے بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہے، چائنا کی آپ بات کرتے ہیں پوری آ رہی ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ مواقع ہوں گے۔ تو اگر آپ کی لیبر ایجوکیٹ نہیں ہوگی، وہ ماڈرن گیجٹ کو استعمال نہیں کر سکے گی، تو آپ کے مسائل کو مسئلہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر چائنا سے لوگ آئیں گے، وہ آ کے یہاں پر کام کریں گے، انڈیا سے لوگ آئیں گے۔ اس کو بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یونیورسٹی ہونی چاہیے، لیکن آپ وقت کے آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس کو بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے بخار کی دوائی کی، آپ اس کو کینسر کی دوائی دے رہے ہیں، کتنی مہنگی ہے، ضرورت نہیں نا۔ آپ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ اس کے اوپر آئیں۔ ہماری جو آبادی ہے، نہیں دیکھیں، ہماری 40 سے 50% نوجوان آبادی جو ہے وہ بے ہنر مند بھیڑ رہی ہے، ان کو آپ ہنر مند بنائیں۔ آپ پاکستان میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں زیادہ، ہاں، آپ نے تعلیمی ادارہ کھولنا ہے نا، آپ اس کی طرف آئیں۔ آپ ایک طرف سے اسمبلیاں جا رہی ہیں، دوسری طرف سے وہاں کا کام جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ عبید صاحب نے چونکہ اس کی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی، میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں اس فیصلے کو، وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے کے اس فیصلے کو میں ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ جہاں صاحب یہاں سے انگریز چلے گئے تو ہمارے ہاں جو جس طرح کی اشرافیہ چھوڑ کے گئے تھے، اس نے 70 سالوں میں ہمیں یہ ذہن دیا کہ غریب آدمی لیڈر نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، لیڈر نہیں بننے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ غریب آدمی یہ دیکھتا تھا کہ یار وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کا لیڈر جو ہے وہ ٹھیک ہے نا، ایکڑز اینڈ ایکڑز، ٹھیک ہے نا، وہ ریونڈ کو دیکھتا تھا، اس طرح کے محلات کو دیکھتا ہے، وزیر اعظم اس کو صدر اس کو، وہ ذہنی طور پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے، چمن میں دیدہ پر۔ تو ہم تو نرگس جو ہے نا ہماری ناچتی رہی، نچاتے رہے، لیکن ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوا۔ ہم ہمیشہ جو ہے مجبور کیوں ہو گئے زرداری جیسے بندوں کو آگے کرنے میں، نواز شریف جیسے آگے کرنے میں، کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے وہ لیڈر بنے۔ تو عمران خان نے ایک پیغام یہ دیا اس کے ذریعے کہ عام آدمی جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی لیڈر بن سکتا ہے۔ لیڈر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا محل اتنا بڑا ہو، وہ شاہی محل میں رہے۔ وہ انگریز کی جو سوچ تھی یہاں پہ، عمران خان صاحب کے کتنے جھونپڑی والے ہیں مجھے بتا دیں۔ اشرافیہ کی جاگیریں جو تھی وہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے حکومت کے اندر جب آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سادگی آپ کی ہوتی ہے، اور وہ یہ آپ کو احساس دے رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ، آپ کے اس پہ ہم عیاشی نہیں کر رہے۔ اتنے بڑے محلات تھے، 500 لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں اتنے پولیس تھے، اتنے پہرے تھے۔ یار اس غریب ملک کا جس میں جو ہے نا بندے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس کو دیکھیں